کیا نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے؟ کیا ہر رات ایک جنگ لگتی ہے نیند کے انتظار میں؟ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی بدل دینے والی ثابت ہو سکتی ہے۔ میری آج کی ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہیں نیند نہیں آتی، جو خوابی، بے سکونی یا نیند کے دوران ڈراؤنے خوابوں کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی مجرب اور آسان وظیفے کی جو انشاءاللہ تعالی آپ کو پرسکون نیند عطا کرے گا۔ آج کے دور میں نیند نہ آنا ایک عام بیماری بنتی جا رہی ہے۔ رات کو کروٹیں بدلنا، موبائل کی روشنی میں الجھنا، دماغ کا بار بار سوچنا، دل کا بے چین رہنا، یہ سب انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ نیند نہ آنا صرف جسم کو کمزور کرتا ہے بلکہ دل و دماغ کو بھی تھکا دیتا ہے، اور پھر یہی بے خوابی کئی اور بیماریوں کی جڑ بن سکتی ہے۔ نیند نہ آنے کی ممکنہ وجوہات سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی بیان۔ پیارے بھائیوں، ہم سب نیند نہ آنے کے مسئلے کو صرف وقتی پریشانی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک علامات ہوتی ہے کہ ہمارے دل و دماغ یا روح میں کچھ ہے، بے سکونی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نیند کیوں روٹھ جاتی ہے۔ کچھ عام اور اہم وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ ذہنی دباؤ، جتنا زیادہ ہم سوچتے ہیں اتنا ہی دماغ بے چین ہو جاتا ہے۔ ادھورے کام، پریشان کن خیالات اور کل کی فکر نیند کو دور بھگا دیتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا بوجھ۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل پر نافرمانیوں کا بوجھ ہوتا ہے جو اندرونی سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور جب دل بے چین ہو تو نیند کیسے آئے؟ نمبر 3، بے ترتیب طرز زندگی۔ سونے جاگنے کا کوئی وقت مقرر نہ ہونا، سونے سے پہلے موبائل یا اسکرین کا زیادہ استعمال یا چائے کافی جیسے کیفین والے مشروبات، یہ سب نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 4، جسمانی بیماریاں۔ اگر جسم میں کوئی درد ہو یا ہارمونی نظام متاثر ہو تب بھی نیند نہیں آتی۔ نمبر 5، جنات یا روحانی اثرات۔ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے نیند نہ آنا، ڈراؤنے خواب آنا یا سوتے میں گھبرا کر اٹھ جانا، یہ روحانی مسائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں روحانی علاج نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جب جسم کو تکلیف ہو ہم دوا لیتے ہیں، لیکن جب روح اور دل اور روح بے چین ہو تو دوا بھی نہیں، دعا کام آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے ہمیں ہر بیماری کا حل بتایا ہے، اور خاطر خواہ خاص کر سکون کے لیے قرآن پاک کو شفا کہا گیا ہے۔ جی ہاں، قرآن کے چند مبارک الفاظ، کچھ پاک کلمات اگر سچے دل سے پڑھے جائیں تو بے خوابی اور بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سونے سے پہلے یہ مجرب وظائف پڑھ لیا کریں۔ باوضو ہو کر بستر پر لیٹ جائیں، 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 33 بار یا سلامو، اے سلامتی دینے والے، دل سے پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل ہر رات سونے سے پہلے کریں، انشاءاللہ تعالی پہلی رات سے سکون اور راحت محسوس ہوگی، اور کچھ دنوں میں نیند آپ کی دوست بن جائے گی۔ اس عمل کو کم از کم 7 دن لگاتار کریں۔ وظیفے کے دوران مکمل یقین رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل اور ٹی وی سے کچھ دیر پہلے ہی خود کو دور کریں اور ذہن کو پرسکون رکھیں۔
نیند نہ آنے کا ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی۔ یہ بھی بہت پیارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ رات کو نیند نہ آنے سے پریشان رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ 5 طبعی مسائل ہو سکتے ہیں۔ بے خوابی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو ہوتا ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اکثر افراد کی نیند چند دن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 6 گھنٹے سے کم نیند سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تاہم اگر بے خوابی کا سامنا مسلسل ہو اور معیاری زندگی متاثر ہو تو اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر نیند کی کمی کا مسئلہ دائمی شکل اختیار کر لے تو موٹاپے، امراض قلب اور ڈپریشن جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کئی بار ہمارے جسم کے اندر چھپی کئی بیماریاں یا ہمارے عام عادات راتوں کو جاگائے رکھنے کا باعث بنتی ہیں۔ زرد دانتوں کی سفیدی بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ کے لیے سونا مشکل ثابت ہو رہا ہو یا آدھی رات کو جاتے ہیں یا صبح اٹھنے پر بھی تھکاوٹ طاری ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی بیماری کے شکار ہوں جس کا علم ہی نہ ہو۔ ایسے ہی عام طبی مسائل کے بارے میں جانیے جو اکثر نیند اڑانے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کی غذا، ناقص غذا عادات نیند کو متعدد وجوہات کے باعث متاثر کرتی ہیں۔ کینسر کی وہ عام علامات جو اکثر افراد نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ غذا میں پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کے توازن کا خیال نہیں رکھتے تو بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسا ہونے پر بے خوابی کا مسئلہ عام ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلڈ شوگر کی سطح بڑھانے والی غذائیں جیسے چینی کا استعمال کم کر کے نیند کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پراسیسڈ غذاؤں کے استعمال میں کمی لانے میں بھی نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ مچھروں کو خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آسان طریقے آزمائیں، یعنی مچھروں کی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے تو مچھردانی کا استعمال کریں۔ کچھ مخصوص وٹامنز اور منرل اچھے طرح نیند کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ان کی کمی سے بھی بے خوابی کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ وٹامن بی کو نیند کی معیار سے منسلک کیا جاتا ہے، اسی طرح میگنیشیم، زنک اور دیگر غذائی اجزاء کی کمی بھی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ ایک اور عام غلط سونے سے کچھ دیر قبل کھانے کی ہوتی ہے۔ آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جانے کے بعد اسے باہر کیسے نکالیں؟ ان کا کہنا تھا کہ سونے کے وقت 1 یا 2 گھنٹے قبل کچھ کھانے سے گریز کریں۔ ہارمونز کا عدم توازن یا تھائرائٹس مسئلہ، ہارمونز جسم کے اندر قاصد کی طرح ہوتے ہیں جو صحت کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں۔ ہارمونز کا توازن بگاڑنے یا تھائرائیڈ مسائل سے بھی نیند متاثر ہوتی ہے۔ تربوز کھانے کے وہ فوائد جو اس پھل کا ذائقہ دوبارہ لاتے ہیں، اس سے بھی بڑے فائدے ملتے ہیں۔ جسمانی گھڑی متاثر ہونا، بیشتر افراد جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہماری نیند کو متاثر کرتی ہے اور اس حوالے سے ڈیوائسز کی نیلی روشنی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جسمانی حیاتیات گھڑی نیند جاگنے کے اوقات اور ریگولیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جب کسی فرد کا سونے کا وقت طے نہ ہو یا سونے سے قبل پورے دن نیلی روشنی کی زد میں رہا ہو تو بے خوابی کا سامنا ہوتا ہے۔ سونے سے 1 یا 2 گھنٹے قبل اسمارٹ فون خود سے دور کر دیں تاکہ اچھی نیند کو یقینی بنا سکیں۔ سلیپ اپنیا کے شکار افراد کی سانس نیند کے دوران بار بار رکتی ہے، جس سے خراٹوں کے ساتھ ساتھ متعدد طبی پیچیدگیوں کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ سلیپ اپنیا کے نتیجے میں رات میں جسم کو آکسیجن کے کمی کا سامنا ہوتا ہے اور نیند متاثر ہوتی ہے۔ تمباکو
نوشی جیسے امراض بھی نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ نیند کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ان بیماریوں سے بچنا بھی ہوگا، کیونکہ ان سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم دوا تو ہر جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن دعا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف نیند کے لیے نہیں بلکہ سکون قلب کے لیے بھی ہے۔ آج ہی سے اس وظیفے کو اپنائیں اور اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر سے روشن کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ کمنٹس میں یا سلام لکھ دیں تاکہ سب مل کر اس بابرکت نام کی برکت حاصل کر سکیں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی نیند عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہمارے چینل سیکھو وظیفہ سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس پر بے شمار فوائد آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہمارے چینل سے الحمدللہ بڑے ہی فائدے، پھل فروٹ کے فائدے، نیند کے مسائل اور بھی ایسے مسائل بتائے جاتے ہیں جن کا حل کہیں اور ملنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن آپ کو اس چینل پر حل مل جائے گا۔ جیسے رزق میں برکت کے وظیفے، قرض سے نجات کے وظیفے، وہ بھی ایسے آزمودہ وظیفے جو بزرگوں کے آزمودہ وظیفے بتائے جاتے ہیں جن سے بزرگوں نے عمل کر کے فائدے اٹھائیں، اور پھل فروٹ کے فائدے جیسے تربوز کے فائدے، چیکو کے فائدے اور بھی بے شمار ایسے پھل میں نے عرض کیے ہیں، بتائے ہیں ان کے فوائد، سبزیوں کے فائدے میں نے عرض کیے ہیں۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ کافی آپ کو معلومات ملتی رہے گی ہمارے چینل سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل سیکھو وظیفہ سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس پر بے شمار فوائد آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہمارے چینل سے الحمدللہ بڑے ہی فائدے، پھل فروٹ کے فائدے، نیند کے مسائل اور بھی ایسے مسائل بتائے جاتے ہیں جن کا حل کہیں اور ملنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن آپ کو اس چینل پر حل مل جائے گا۔ جیسے رزق میں برکت کے وظیفے، قرض سے نجات کے وظیفے، وہ بھی ایسے آزمودہ وظیفے جو بزرگوں کے آزمودہ وظیفے بتائے جاتے ہیں جن سے بزرگوں نے عمل کر کے فائدے اٹھائیں، اور پھل فروٹ کے فائدے جیسے تربوز کے فائدے، چیکو کے فائدے اور بھی بے شمار ایسے پھل میں نے عرض کیے ہیں، بتائے ہیں ان کے فوائد، سبزیوں کے فائدے میں نے عرض کیے ہیں۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ کافی آپ کو معلومات ملتی رہے گی ہمارے چینل سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔